اور جنہوں نے مجھے پہلے سنا ہے لائیو یا سوشل میڈیا پر، وہ جانتے ہیں کہ میں لوگوں کے جذبات سے کھیل کر نعرے والی تقریر نہیں کرتا، بلکہ میری تقریر بھی اپنی قوم کے لیے ایک تربیت ہوا کرتی ہے۔ اور میں علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کر دوں، میں بیان کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں بیان کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے اور دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے۔ مٹھائی آدمی اپنی مرضی کے مطابق کھاتا ہے اور دوائی آدمی اپنی مرض کے مطابق کھاتا ہے۔ جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری دیکھتا ہے، زبان کا ذائقہ نہیں دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر مرض دیکھ کر دوا پرسکرائب کرتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تمہیں میٹھا پسند ہو تو میٹھی دوائیاں دے دوں، تمہیں چٹکارا پسند ہو تو تمہیں تھوڑی سپائسی دوائیاں دے دوں، تمہیں سالٹڈ کھانے کا شوق ہو تو تمہیں نمکین دوائیاں دے دوں۔ مریض کے مرض کو ڈاکٹر دیکھتا ہے، زبان کے ذائقے کو نہیں دیکھتا۔ اور اسی لیے میں بھی جب تقریر کرتا ہوں تو میں اپنی تقریر میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں یہ نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے میں یہ دیکھتا ہوں۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، وہ کہتے تھے اگر تم کہیں تقریر کر رہے ہو، توجہ ہے نا آپ کی، یہ جو بچے مدرسے کے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، وہ کہتے تھے اگر تم کہیں تقریر کر رہے ہو اور تمہیں سننے کے لیے 200 لوگ آئے ہیں اور تم نے 1 گھنٹے تقریر کی اور 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے اپنی قوم کو کچھ نہیں دیا، تو فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ نہیں، تم نے اپنی قوم کے زندگی کے 200 گھنٹے برباد کیے۔ آج آپ بتائیں کہ جب جوان بیٹا باپ کی بات سننے کو تیار نہیں، جب بیوی شوہر کی بات سننے کو تیار نہیں، جب چھوٹے بھائی بہن بڑے بھائی بہن کی بات سننے کو تیار نہیں، ایسے میں اگر آپ ہماری باتیں سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں نہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے نہ آپ کا وقت ضائع کرنا ہے، بلکہ جب لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آتے ہیں علماء کی گفتگو سننے کے لیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والوں کو دیکھا جائے کہ انہیں کون کون سی بیماریاں ہیں اور انہی بیماریوں کے اعتبار سے آنے والوں کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کہیں گے ہمیں کون سی بیماری ہے؟ اگر بیمار ہوتے تو گھر کے بستر پر ہوتے، میدان میں آ کر کیوں بیٹھتے؟ ہمیں تو کوئی بیماری نہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی بیماری نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کو کتنی بیماریاں ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں اتنی ساری بیماریاں پھیل چکی ہیں کہ جس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ یہ جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے کیا بتاؤ جی؟ یہ بیماری ہماری سوسائٹی میں ہے کہ نہیں؟ لوگ دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، لوگ چوک چوراہے پر جھوٹ بولتے ہیں، لوگ اپنے پارٹنر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، شاگرد استاد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، پڑوسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ چیز آج معاشرے میں عام نہیں ہو گئی؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ گالی گلوچ کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کو گنائی، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو سوسائٹی میں عام ہو چکی ہیں اور ان بیماریوں کا مریض اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہی نہیں۔ شراب پینا بیماری ہے، سود کھانا بیماری ہے، کم ناپنا تولنا بیماری ہے، کم ناپنا کم تولنا بیماری ہے، وعدہ خلافی کرنا بیماری ہے، کسی پر بہتان عائد کرنا بیماری ہے، ناچ گانے سننا پسند کرنا بیماری ہے، نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دینا بیماری ہے، بلا عذر شرعی رمضان کے روزے نہ رکھنا بیماری ہے، مسلمان ہو کر قرآن کی تلاوت سے نہیں بلکہ ڈول گاجے باجے سے محبت کرنا یہ بیماری ہے۔ آپ بتائیے کون کون سی بیماری میں گناؤں؟ آج ہمارے معاشرے میں شراب پینے والے لوگ موجود ہیں، پوری رات پب جی کھیلنے والے، پوری رات یوٹیوب پر گندی فلمیں ڈرامے کھیل تماشے دیکھنے والے، نمازیں قضا کر کے کرکٹ کا میچ دیکھنے والے، IPL اور ورلڈ کپ کے چکر میں ایک کر کے 5 وقت کی نمازیں قضا کرنے والے۔ آپ بتائیے کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آج ہماری سوسائٹی میں بے حیائی
حیائی کی، بے غیرتی کی، عریانیت کی، بے پردگی کی کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور ہمارے ان جلسوں میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ایسی بیماریوں کا شروع سے آخر تک علاج کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، اگر کسی ایک مرض کا مسلسل علاج کیا جائے تو آرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر بتا دیا جائے قوم کو کہ جھوٹ یہ کتنا بڑا حرام کام ہے جو کہ عام ہے، ایک دکاندار، آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا، جتنی قوموں پر عذاب آئے ان ساری قوموں میں شعیب علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جس پر اللہ نے 3 طرح کا عذاب نازل کیا۔ قوم شعیب سے پہلے جتنی قومیں آئی ان قوموں پر ایک ایک عذاب آئے، لیکن قوم شعیب پر 3 عذاب آئے۔ آخر قوم شعیب میں کون سی بیماری تھی؟ وہ کاروباری لوگ تھے، وہ بڑے بڑے بزنس مین تھے، وہ مارکیٹ میں بڑی بڑی دکانیں لے کر بیٹھے تھے، لیکن جب کاروبار کرتے تھے تو جھوٹ بولتے تھے، کاروبار کرتے تھے تو مال میں ملاوٹ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے تو کم ناپتے تولتے تھے۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، کہا اللہ نے تمہیں حلال روزی کا ذریعہ دیا، اللہ نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں کاروبار میں چند پیسوں کے منافع کے چکر میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تمہیں کم نہیں تولنا چاہیے، تمہیں مال میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو جانتے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو یہ بتائے، اپنی امت کو یہ بتائے کہ بزنس کیسے کرنا ہے۔ آپ نبی ہیں، آپ بتائیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے، ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ کو کیسے ماننا چاہیے یہ بتائیے۔ بزنس کرنے کا کیا طریقہ وہ آپ نہ بتائیں۔ ہمارے باپ دادا پردادا سارے کاروباری تھے، بزنس ہماری رگوں میں دوڑتا ہے خون کے ساتھ، ہم پیدائشی کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، مال میں منافع کیسے کمانا یہ ہم جانتے ہیں، آپ ہمیں یہ نہ سکھائیں۔ آپ نبی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ عبادت کیسے کی جائے، نبی کی ڈیوٹی ہے عبادت کا طریقہ بتلائے، کاروبار کرنے کا طریقہ آپ ہمیں نہ بتائیں۔ تو اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے رہے، اللہ نے تمہیں حلال روزی کا ذریعہ دیا ہے، جھوٹ بول کر حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں حلال روزی کا ذریعہ دیا ہے، مال میں ملاوٹ کر کے اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں حلال روزی کا ذریعہ دیا ہے، تم اسے کم ناپ تول کر حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگرچہ 4 پیسے کم کماؤ گے لیکن کمائی حلال کی ہوگی، اللہ اس میں برکت عطا کرے گا۔ تم جھوٹ بول کر کم تول کر اس کو حرام نہ کرو، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اللہ کے نبی بار بار سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم باز نہ آئی، اللہ نے قوم شعیب پر 3 عذاب مسلط کر دیا۔ آج ہم بھی کسی کو سمجھاتے ہیں نا کہ جھوٹ مت بولو، تو کہتے ہیں حضرت جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو بازار میں ایک دن ٹکنا مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان کا بھاڑا نہیں نکلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیٹی کی شادی کیسے کروائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو امی ابا کو حج کیسے کروائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچوں کی فیس بھی نہیں بھر سکیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو 2 لڑکے کام پہ رکھے ان کی پگار کہاں سے آئے گی۔ یعنی ہم نے سمجھا ہے ہمارے کاروبار کا دار و مدار جھوٹ پر ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں ایک بات اچھی طرح سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، علماء کی موجودگی میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس حرام میں سوائے نقصان کے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے بہت فائدہ ہے، تھوڑا سا بول دو اتنا فائدہ ہو جائے گا، تھوڑا سا بول دو اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان آپ سے اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کا کام کروانا چاہتا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے میں 1% بھی فائدہ ہوتا تو شریعت نے جھوٹ بولنے سے منع نہ کیا ہوتا۔ اگر واضح طور پر جھوٹ کو حرام قرار دے دیا گیا تو اس میں سوائے نقصان کے کبھی نفع نہیں ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ لیکن یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ نہیں بھلا بتائیے؟ نوکر مالک سے جھوٹ بولتا ہے، پارٹنر سے جھوٹ بولتا ہے،
بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، اور بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ بالکل عام ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میری تقریر یہ مٹھائی نہیں بلکہ یہ دوائی، اور میں آپ کو دوائی دینے کے لیے آیا ہوں. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، دیکھیے عورتیں مسلسل بات کر رہی ہیں یا شور گل کر رہی ہیں، جو بھی ہے، میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، وہ بیان سنیں، تب انہیں پتا چلے گا کہ ان جلسوں کا اصل مقصد کیا ہے. ان کا مقصد بھیڑ باڑ نہیں ہے، رسم و رواج نہیں ہے. ان کا مقصد صرف لوگوں کو جمع کر کے انٹرٹین کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے، ان جلسوں کا اصل مقصد، ہمارے بزرگوں نے جو جلسوں کا آغاز کیا اس کا اصل مقصد یہی تھا. ہر مسلمان مدرسے میں آ کر 8-10 سال دین نہیں سیکھ سکتا، تو ہر کوئی مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتا. ہم چوک چوراہوں پر جا کر لوگوں کو جمع کریں گے اور وہاں جمع کر کے انہیں دین سکھائیں گے. مقصد یہ تھا. تو سیکھنے سکھانے کا ذرا ماحول ایسی محفلوں میں رکھا کرے کہ انشاءاللہ. ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو میں اپنے عنوان کی طرف چلوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، اس ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ جی بس 11-12 آدمی جانتے ہیں، بس باقیوں کو نہیں پتا. جتنی ٹھنڈ آپ کو لگ رہی اتنا ہی تو باقی لوگوں کو بھی لگ رہی نا، لیکن وہ بول رہے ہیں اور آپ چپ چاپ ہیں. ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. کون ہے؟ بلند آواز سے کہے کون ہے؟ اور ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کو روزی دینے والا کون؟ زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا کون؟ سونے والے کو صبح جگانے والا کون؟ ہمارے رگوں میں خون دوڑانے والا کون؟ بنا مشین و انجن کے سینے میں دل کو دھڑکانے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ زمین سے سبزہ اگانے والا کون؟ عزت اور ذلت دینے والا کون؟ ہمیں جو کچھ ملا وہ کس نے دیا؟ جو کچھ ملے گا وہ کون دے گا؟ آپ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں نا. جو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں یقیناً ان کا بھی رب اللہ ہے، اور جو اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے ان کا بھی رب اللہ ہی ہے. ساری کائنات، صرف انسان نہیں، سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کا رزاق بھی اللہ، بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کا رزاق بھی اللہ، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی روزی اللہ دیتا. تو ساری کائنات کا خالق اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ، ساری کائنات کا رازق اللہ، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا اللہ، بیماری اور شفا دینے والا اللہ، عزت و ذلت دینے والا اللہ. ہمیں جو کچھ ملا سب اللہ نے دیا، ہمیں جو کچھ ملے گا سب اللہ ہی عطا کرے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا اور چیلنج کر کے کہا تم نے نہ جانے کس کس کو خدا بنا رکھا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، یہ چاند و سورج خدا نہیں، یہ پتھر کنکر خدا نہیں، یہ پہاڑ و دریا و صحرا خدا نہیں، یہ چرند و پرند خدا نہیں، یہ چاند و ستارے خدا نہیں. اگر اللہ ہے، اگر رب ہے تو صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے تو اللہ ہے. آپ نے یہ ان ساری باتوں کی گواہی دی، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ نے پوری دنیا کے تمام مذاہب والوں کو چیلنج کیا. اب اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جب آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، تو پھر یہ گواہی دینے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے؟ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا جانتے ہو؟ آج کے دور کے مسلمانوں کا حال یہ